بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر حازم اللذات الموت رواہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ۔ محترم بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، آج کی مجلس میں سفر آخرت کا کچھ بیان آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں موت کو یاد رکھنا، جب کسی کے انتقال کا وقت آئے تو اس وقت اس کو کس طرح تلقین کرنی چاہیے، اس کا بیان، اور پھر انتقال کے بعد قبرستان میں جانے اور زیارت قبور کا بیان، متفرق جگہوں سے چند روایتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سب کا تعلق موت اور ما بعد الموت سے ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو منقطع کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ یاد کرنے کا دو طریقہ ہے، ایک زبان سے اس کا تذکرہ کرنا اور ایک اپنے دل و دماغ میں اس کو یاد رکھنا۔ دونوں طرح سے موت کو یاد کرنے کا حکم ہے، اور موت کو عنوان دیا آپ نے حازم اللذات، لذتوں کو ختم کر دینے والی، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز۔ ہر شخص کو اس بات کا یقین ہے کہ مرنا ہے۔ دنیا میں موت ہی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی منکر نہیں ہے، حتیٰ کہ خدا کے وجود کا انکار کرنے والے تو موجود ہیں، دہریاں ہیں، ملحد ہیں، لیکن موت سے انکار کرنے کی کسی کو جرأت نہیں ہے۔ یعنی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم مریں گے نہیں، یا موت کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ اس کے باوجود، اتنی یقینی چیز ہونے کے باوجود ہم اس سے غافل رہتے ہیں، اور جتنے گناہ ہوتے ہیں، جتنی حق تلفیاں ہوتی ہیں، جتنے مظالم ہوتے ہیں، جتنی بے ایمانیاں ہوتی ہیں، ان سب کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان مرنے اور مرنے کے بعد کے جو حالات آنے والے ہیں ان کو بھلائے بیٹھا ہے۔ اگر اس کا استحضار رہے کہ ہمیں مرنا ہے، جیسی زندگی ہم نے گزاری ہے اسی کے مطابق موت آئے گی، ویسی ہی موت آئے گی، اور جس حال میں موت آئے گی اسی حال میں ہم اٹھائے جائیں گے۔ اسی طرح کا معاملہ ہمارے ساتھ قبر میں ہوگا، حشر میں ہوگا۔ یہ چیز اگر ذہن میں تازہ رہے تو جب کسی گناہ کا دل میں داعیہ پیدا ہو تو آدمی گناہ سے باز آ جائے، چاہے اس کا تعلق اللہ کے حقوق اور فرائض سے ہو، نماز میں غفلت ہو رہی ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے، یا اور کوئی فریضہ ہے اس میں غفلت ہو رہی ہے۔ جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے، حرام قرار دیا ہے، ان کا ارتکاب کر رہا ہے، بد نظری کا شکار ہے، بد نگاہی میں مبتلا ہے، یا اور کسی غلط لت میں مبتلا ہے۔ اگر یہ بات ذہن میں تازہ ہو جائے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ سب لکھا جا رہا ہے، سامنے آئے گا، مرنا بھی ہے، حساب و کتاب بھی دینا ہے، تو آدمی موت کا یقین ہے تو اس سے باز آ جائے گا۔ اتنی یقینی چیز ہونے کے باوجود یہ چیز ہمارے ذہن سے اوجھل رہتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا ہے حازم اللذات۔ موت کو یاد کرنے کا حکم ہے۔ ہمیں جو دعائیں سکھلائی گئی ہیں
ان میں بھی موت کا تذکرہ ہے۔ دیکھیے حادثات ہوتے رہتے ہیں، کسی کا کوئی نقصان ہو گیا، کسی کے انتقال کی خبر آئی، کسی کا کوئی سامان ٹوٹ گیا، کوئی چیز گم ہو گئی، تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا معنی؟ ہم سب اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیسے لوٹ کر جانا ہے؟ وہیں سے آئے ہیں، مر کے وہیں جائیں گے۔ رات کو سونے کے لیے بستر پر جاتے ہیں، کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا۔ اے اللہ تیرا نام لے کے میں مر رہا ہوں اور تیرے ہی نام سے میں پھر زندہ ہوں گا۔ یہ نہیں کہتے کہ تیرا نام لے کے سو رہا ہوں اور تیرا نام لے کے بیدار ہوں گا، تیرا نام لے کے مر رہا ہوں اور تیرے ہی نام لے کر پھر زندہ ہوں گا۔ سونے کو موت اور دوبارہ بیداری کو زندگی کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ النوم اخو الموت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیند موت کی بھائی ہے۔ ہر آدمی جب سوتا ہے تو اس کی آدھی موت ہو جاتی ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی۔ فرمایا کہ اللہ تمام جانداروں کی روح کو قبض کر لیتا ہے ان کی موت کے وقت، اور جو مرتے نہیں ان کی روح کو قبض کر لیتا ہے ان کے سونے کے وقت۔ والتی لم تمت فی منامها، اور جو مرے نہیں ان کی روح کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتا ہے فی منامها، اس کے سونے کی حالت میں۔ فیمسک التی قضى علیہ الموت، پھر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ موت کا فیصلہ فرما لیتا ہے اس کی روح کو اپنے پاس روک لیتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور باقی روح کو چھوڑ دیتا ہے ایک معین وقت کے لیے، اتنے دن کی اور مہلت ہے۔ آپ محسوس بھی کیجئے روح کا کام کیا ہے، انسان کے جسم میں جو جان ہے اس کا کام کیا ہے۔ ایک تو ہے زندگی کا رشتہ جسم سے قائم رکھنا، دل دھڑک رہا ہو، خونوں کی گردش جاری ہو، اعضاء اپنا اندر نظام چلا رہے ہوں۔ لیکن روح کا جو اصل کام ہے شعور اور احساس، کہ آنکھیں دیکھ رہی ہوں، کان سن رہا ہو، زبان بول رہی ہو، ہاتھ پیر حرکت کر رہے ہوں، دماغ سوچ رہا ہو، ان میں کوئی چیز رہتی ہے؟ سونے والا نیم مردہ ہے، وہ اگر گہری نیند میں سو رہا ہے اس کے پاس بیٹھ کر آپ بات کیجئے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے، اس کا ہاتھ اٹھائیے رکھیے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اگر اس کی آنکھ کھلی بھی ہو، آنکھ کھول لیجئے، وہ کچھ دیکھ نہیں رہا ہے، آنکھ موجود ہے مگر دیکھ نہیں رہا ہے، زبان موجود ہے مگر بول نہیں رہا ہے، کان موجود ہے مگر سن نہیں رہا ہے۔ تو روح کا جو کام تھا سوائے اس کے کہ رشتہ حیات جسم سے جڑا ہوا ہے، باقی ہر اعتبار سے اس میں اور مردے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللتی لم تمت فی منامها، جو نہیں مرتا اس کی روح کو بھی اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے، وصول کر لیتا ہے اس کے سونے کی حالت میں، اور اس کے بعد دوبارہ جو زندہ ہوتا ہے تو اس کی روح کو آزاد کرتا ہے، اور اس کے بارے میں فیصلہ ہو گیا۔ کتنے لوگ ہیں کہ سوئے تو پھر اٹھے نہیں، نیندی کی حالت میں وفات ہو گئی، ان کی روح روک لی گئی وہاں۔ اسی طرح اس لیے بندہ کہتا ہے اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے ہی نام سے میں مر رہا ہوں اور تیرے ہی نام سے پھر میں زندہ ہوں گا۔ رات گزر گئی، روح چلی گئی وہاں، صبح کو آنکھ کھل گئی، یعنی اللہ نے اور مہلت دے دی، روح چھوڑ دی، تو موت کے بعد دوبارہ زندگی ملی۔ اب بندہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔
اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھ کو موت دینے کے بعد پھر زندگی عطا فرمائی اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے. یعنی یہ جو روزانہ کا ایک عمل ہو رہا ہے کہ ایک مرتبہ مرتا ہوں پھر جیتا ہوں، مرتا ہوں پھر جیتا ہوں، جو لمبی موت آئے گی وہ بھی دائمی نہیں ہوگی، بلکہ قیامت تک کے لیے ہمیں موت کے آغوش میں ڈال دیا جائے گا. اور جب قیامت قائم ہوگی اور دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سارے مردے زندہ ہو کر اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے. الیہ النشور، اٹھ کر اسی کی طرف جانا ہے. یہ دعا ہم روز پڑھتے ہیں، ہمیں اس کی تعلیم دی گئی ہے. کیوں؟ تاکہ بار بار موت کی یاد ہو. روزانہ ہم سوچیں کہ شام ہوگی، معلوم نہیں پھر اگلی صبح زندگی میں آئے گی کہ نہیں آئے گی. ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کی یہ آخری شام ہو اور پھر صبح نصیب نہ ہو. ایسے ہی ایک دوسری دعا ہے جو سونے کے وقت پڑھی جاتی ہے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ فإن امسکت نفسی فاغفر لها وارحمها وإن ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین. اے اللہ، تیرا ہی نام لے کر میں اپنے پہلو کو بستر پر ڈال رہا ہوں، وبک ارفعہ، اور تیرے ہی مدد سے اس پہلو کو پھر بستر سے اٹھاؤں گا. اے اللہ، اگر تو میری جان کو اپنے پاس روک لے تو اس کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے اور اس کی مغفرت فرما دے، اور اگر تو اس کو چھوڑ دے یعنی صبح ہونے کے بعد پھر بیداری نصیب ہو جائے، فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین، تو جس چیز سے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے اسی سے میری بھی حفاظت فرما، اسی رحمت سے، اسی کرم سے، اسی امر سے میری حفاظت فرما. یہ دعا بھی مسنون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے. ہم یاد نہیں کرتے اس کو، یا اگر دعا پڑھتے بھی ہیں تو اس کے مفہوم کو نہیں سمجھتے، اور اگر معنی جانتے بھی ہیں تو اس کے بارے میں سوچتے نہیں کہ سوتے وقت ہم موت کی آغوش میں جا رہے ہیں. اسی لیے حکم یہ ہے کہ روزانہ رات کے وقت سونے سے پہلے اپنے دن بھر کے اعمال کا محاسبہ کرو. آج ہم نے کیا کیا کیا، کتنے کرنے کے کام تھے جو ہم نے کیے، اور جتنے کرنے کے نہیں کام تھے ان سب سے ہم بچے تو اللہ کا شکر ادا کریں. اور اگر اس سے کچھ برعکس ہوا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ زندگی کی آخری شام ہو، اس کی تلافی کر کے سوئیں. نماز کوئی چھوٹی ہوئی ہے، وقت پر ادا نہیں کر سکے، جماعت سے بھی نہیں ادا کی، وقت گزر گیا، تو سونے سے پہلے اپنی چھوٹی ہوئی نماز مکمل کر کے، عشاء کی ہے تو عشاء کی، وقت گزر چکا ہے تو قضا نماز پڑھ کے اس کے بعد سوئیں گے. اسی طرح کسی شخص کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ ہے، لین دین ہے، اس کا قرض ہے، اس کی امانت ہے، اور صرف ہمارے ذہن کے اندر ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے اوپر 3 دن گزر جائیں اور اس کی وصیت لکھی ہوئی اس کے پاس موجود نہ ہو. یہ وصیت اسی چیز کی تو ہے کہ میرے ذمے فلاں فلاں کا اتنا بقایا ہے، یا میرے پاس فلاں کی امانت رکھی ہوئی ہے. اور جو وصیت ہوتی ہے وہ تو مستحب ہے، کسی کو کچھ دینا ہے، اولاد کو کچھ وصیت کرنی ہے، لیکن حقوق اللہ اور حقوق العباد کا معاملہ بھی جو ہے اس کی وصیت لکھی ہوئی ہونی چاہیے. نماز اگر چھوٹی ہوئی ہے تو جس طرح ہم ڈائری بنا کر حساب کتاب لکھ کر رکھے رہتے ہیں، اتنا دینا ہے، اتنا لینا ہے، ڈائری بنا کے رکھیں. اتنی نمازیں ہمارے ذمہ باقی ہیں، اتنا روزہ چھوٹا ہوا ہے، اور جتنی قضا ہوتی جائے اس کو ٹاکتے جائیں. اولاد کو وصیت کر دیں کہ اگر خدا نخواستہ ان کی قضا ہونے سے پہلے میرا انتقال ہو جائے تو اس کا فدیہ ادا کرنا ہے. وصیت لکھی ہوئی سرہانے موجود ہو. 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، اس سے زیادہ 3 دن نہیں گزرنا چاہیے. تو موت کو یاد رکھنے کا حکم دیا گیا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے کہ روزانہ 25 مرتبہ یہ دعا پڑھی جائے، اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت، یہ اللہ مجھے میری موت میں بھی برکت عطا فرما اور مرنے کے بعد جو حالات آنے والے ہیں اس میں بھی برکت عطا فرما۔ یہ وقت بھائی ہم سب کے اوپر آنے والا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اب اس کے بعد اس میں روایتیں تو نشان کئی ایک پر لگایا ہے، لیکن چونکہ اور مضمون بھی بیان کرنا ہے اس لیے اب آگے بڑھتا ہوں۔ باب ما یقال عند من حضرہ الموت، جس کے موت کا وقت قریب آ جائے، آخری وقت ہو، وہاں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، رواہ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے روایت آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے۔ جس شخص کا انتقال ہو اور اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، اسی پر خاتمہ ہو، تو ایمان پر خاتمہ ہوا، وہ جنت میں جائے گا۔ اگر نیک اور صالح ہے تو براہ راست سیدھا جنت میں جائے گا، اور اگر گناہگار ہے، معافی تلافی نہیں کی، اس کی معافی نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد بھی اس کی مکمل مغفرت کا فیصلہ نہیں فرمایا، وہ مالک و مختار ہے، تو سزا بھگتنے کے بعد اسی ایمان کی بنا پر وہ آخر کار جنت میں جائے گا۔ تو آخری کلام جس کا لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا۔ اس لیے جب کسی کا انتقال ہونے لگے تو اس کے سرہانے بیٹھ کر آہستہ آہستہ اتنی آواز سے کہ اس کے کان میں آواز پہنچ جائے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، اور دیکھیں اس کے ہونٹ کی طرف کہ وہ اس لفظ کو دہرا رہا ہے، اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے۔ موت کے وقت میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ بلند آواز سے وہ بولے اور آپ اس کو سنیں۔ جب یہ محسوس ہو کہ اس نے اس کلمے کو ادا کر لیا، لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے اس نے بول دیا، بس ختم۔ اس سلسلے میں جو لوگ صحیح تعلیم سے واقف نہیں ہیں ان میں دو غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سنجیدگی اور خاموشی کے ساتھ تلقین کرنے کے بجائے کئی ایک بیٹھ جائیں گے اور رو رو کر کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ۔ اس کے اوپر مصیبت بن کے مسلط مت ہو۔ کوئی سمجھدار نیک آدمی صاف آواز میں ہلکے ہلکے کہ اس کے کان کے قریب لا الہ الا اللہ پڑھے۔ دوسری بات یہ کہ کہو لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ، اس کا حکم نہیں ہے۔ صرف کلمہ پڑھا جائے وہ سنے، کیوں؟ وہ نزع کے عالم میں ہے، تکلیف کے اندر ہے، دوسرے عالم سے اس کا تعلق جڑ رہا ہے، یہاں سے تعلق کٹ رہا ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہو لا الہ الا اللہ، نہیں کہیں گے، خدا نخواستہ، اور اسی پر خاتمہ ہو گیا تو کلمہ سے انکار کر کے دنیا سے جائے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ میت کے سامنے جب تلقین کی جائے تو اس سے یہ نہ کہا جائے کہ کلمہ پڑھو اور کہو لا الہ الا اللہ۔ دوسری بات یہ کہ شور نہ مچائیں، سارے لوگ نہ کہیں، ایک آدمی کلمہ پڑھے اس کے قریب اور اس کے ہونٹ کو دیکھے، اگر حرکت کی اس نے اور محسوس ہوا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد کوئی دنیاوی گفتگو اس نے نہیں کی تو بس اس کا خاتمہ ایمان پر مانا جائے گا۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، رواہ ابو داؤد۔ یہی روایت میں نے ابھی آپ کو سنائی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اس میں ایک عجیب واقعہ، محدثین میں ایک بہت اعلیٰ درجے کے محدث گزرے ابو زرعہ، یہ صحابی رسول حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے اور جلیل القدر تابعی تھے۔ جو بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، ختم بخاری میں آپ جاتے ہوں گے تو سنتے ہوں گے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کو انہی نے نقل کیا ہے، ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ان کے انتقال کا وقت قریب تھا اور ان کے تلامذہ ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت بھی حدیث ہی کا شغل چل رہا ہے۔ ان سے کسی نے کہا حدیث سنائیے، تو انہوں نے اپنی سند سے بیان کرنا شروع کیا، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ۔ اتنا کہا تھا، روح پرواز کر گئی، زبان سے لا الہ الا اللہ کہا، آخری کلام یہ زبان سے نکلا، اس کے بعد دخل الجنہ کا تکلم نہیں کیا، تلفظ نہیں کیا، زبان سے ادا نہیں کیا، بس روح پرواز کر گئی۔ تو لوگوں نے اس کو تعبیر کیا کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور کاتب تقدیر نے لکھ دیا دخل الجنہ، اسی پر ان کا خاتمہ ہو گیا۔ جس کا زندگی بھر مشغلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے پڑھنے پڑھانے سننے سنانے اس کو نقل و روایت کا تھا، اس کا آخر بھی اللہ تعالیٰ نے کیسا مبارک بنایا۔ وعن معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرؤوا سورۃ یاسین علی موتاکم، رواہ احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ۔ معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھا کرو، اس سے کیا ہوگا؟ روح قبض ہونے میں اس کو آسانی ہوتی ہے، اور قرآن کی تلاوت کی برکت سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس کی برکت میت کو بھی ہوتی ہے اور جو وہاں پڑھنے والے ہیں ان کو بھی حاصل ہوتی ہے۔ یہاں بھی وہی طریقہ ہے کہ خوش الحانی کے ساتھ آہستہ آواز کے ساتھ کوئی ایک آدمی بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرے درمیانی آواز کے ساتھ، اور کوئی گفتگو نہ کی جائے، شور نہ مچایا جائے، تاکہ میت کی توجہ آخری وقت میں قرآن کی طرف ہو، اللہ کے کلام کی طرف ہو۔ اور پھر جب تلقین کی جائے کوئی دوسری گفتگو اس سے نہ کی جائے۔ تو ایک ادب یہ ہوا مرنے والے کے پاس ہمیں کیا کرنا ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا بھی یہاں بیان ہے۔ تو ایک ادب یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، دوسرا ادب یہ ہے کہ اس کو تلقین کی جائے، دنیا کی طرف اس کو متوجہ نہ کیا جائے۔ جاہل لوگ کیا کرتے ہیں، تم بھی آؤ دیکھو یہ ببوا ہے، تم بھی آؤ دیکھو منیا ہے۔ ارے وہ جا رہا ہے آخر کی طرف، اس کا دل لگا رہے ادھر، یہ بابو ہے، یہ منی ہے، اور یہ بھائی ہے، اور یہ چچا ہے، یہ دادا ہیں۔ آخری وقت میں اس کا دھیان آخرت کی طرف ہونا چاہیے، قرآن سنایا جائے، کلمہ سنایا جائے، اور اس کو تسلی دی جائے، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا، اللہ کی رحمت ساتھ دے گی، گھبرانے کی بات نہیں ہے، جب تک ہوش و حواس ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کی رحمت کی امید، اور ایک ہے اس کی سزا کا خوف۔ ایک خوف ہے اور ایک رجا ہے۔ ایمان دونوں کے درمیان میں ہے۔ اگر خوف بہت زیادہ بڑھ جائے تو آدمی مایوس ہو جاتا ہے، یہ بھی منع ہے۔ اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ لا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔
انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کیونکہ اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں کہ جو اللہ کا انکار کرنے والے کافر ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، انہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ایک طرف تو مایوسی سے نکالا گیا ہے اور رحمت کی امید دلائی گئی ہے۔ اگر آدمی بالکل مایوس ہو جائے گا وہ بھی اس کے لیے مہلک ہے، اور رجا اللہ کی رحمت کے بھروسے گناہ کرنے لگے تو وہ جری کہلائے گا، اللہ کے مقابلے میں جرأت کر رہا ہے، یہ بھی منع ہے۔ تو زندگی میں خوف اور رجا دونوں رہنا چاہیے، لیکن مرنے کے وقت رجا کا غلبہ ہونا چاہیے، رحمت کی امید زیادہ لگانی چاہیے، اور مرنے والے سے گفتگو بھی ایسی کرنی چاہیے کہ جس سے اس کو اللہ کی رحمت کی امید ہو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ اب عمل کا وقت ختم ہو چکا اس کا، اب کوئی عمل نہیں کر سکتا، اب تو جا رہا ہے اللہ کے ساتھ رحم کی مغفرت کی امید لگا کر اور نیک گمان کر کے جائے۔ ایک روایت نظر سے گزری تھی، نشان نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک نوجوان کا انتقال ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے، اس سے پوچھا کیف تجدک، تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری وقت کے اندر جس کا یہ حال ہوگا وہ جنت میں جائے گا، یہی اس کا مضمون ہے۔ یعنی بالکل جری بھی نہیں ہو جانا ہے، اپنے گناہوں کا خوف بہرحال رہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ کی رحمت سے امید رکھے۔ اب اس کے بعد آ جائیے تھوڑا سا بیان زیارت قبور کا۔ ہم لوگ بھی قبرستان جاتے ہیں، لیکن صرف 2 مرتبہ، ایک مٹی دینے کے لیے، ایک شب برات پر۔ کیوں بھائی؟ ایک تو جب کسی کا انتقال ہوگا تو اس کی مٹی دینے کے لیے قبرستان جائیں گے، اور دوسرے اگر کوئی قریبی رشتہ دار ہے تو انتقال کے بعد کچھ دن تک پابندی سے جائیں گے، روزانہ فاتحہ پڑھنے جا رہے ہیں، ابا کا انتقال ہوا، اماں کا انتقال ہوا ہے، اس کے بعد پھر ہفتے ہفتے جانے لگیں گے، اور اس کے بعد وہ بھی ختم۔ اور دوسرے ہمارے معاشرے میں شب برات کو خوب اہتمام ہوتا ہے قبرستان جانے کا، کوئی قبرستان چھوٹنی نہیں چاہیے، اور ہر قبرستان کے اوپر حاضری دیں گے، اور ایک جشن رہے گا، چراغاں ہو رہا ہے، پھول مالا ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، اگربتی جل رہی ہے، اور باہر پکوڑی کی حلوے کی دکان بھی سجی ہوئی ہے۔ یہاں حکم کیا ہے؟ قبرستان جایا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے موت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا ہدایات دی ہیں، چند روایتوں کا ترجمہ سنا رہا ہوں۔ ایک وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مصلحت کی بنا پر قبرستان جانے سے منع فرما دیا تھا۔ اس ممانعت کے بعد جو آپ نے اجازت دی ہے، یہ روایت اسی سے متعلق ہے۔ عن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها ونہیتکم عن لحوم الاضاحی فوق 3 فامسکوا ما بدا لکم ونہیتکم عن النبیذ الا فی سقاء
فاشربوا فی الاسقیۃ کلھا ولا تشربوا مسکرا، رواہ مسلم۔ اس میں 3 احکام آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت بریدہ ابن حصیب اسلمی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت سے یعنی قبرستان جانے سے منع کیا تھا، فزوروها، اب اجازت دیتا ہوں قبرستان جایا کرو۔ نمبر 2، میں نے تم کو قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ روک کر رکھنے سے منع کیا تھا، اب اجازت دیتا ہوں جتنے دن چاہو بچا کر رکھو۔ 1 سال صحابہ کرام کے اندر بڑی غربت تھی، قربانی کچھ لوگوں نے کی تھی اور بہت سے لوگوں کے پاس گوشت نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا کہ 3 دن سے زیادہ کا گوشت رکھ کر گھر میں 3 دن سے زیادہ کا گوشت نہ رکھا جائے، جو باقی بچے اس کو صدقہ کر دو۔ تو اپنی قربانی کا گوشت 3 دن کے بقدر رکھ کر باقی تمام گوشت صدقہ کر دیا گیا۔ اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا، اب اجازت دیتا ہوں جتنا چاہے روک کر رکھو۔ تیسری بات آپ نے فرمائی کہ میں نے تم کو مشکیزے کے علاوہ کسی بھی چیز میں نبیذ بنانے سے منع کیا تھا، اب تمام برتنوں کے اندر نبیذ بنا کر پی سکتے ہو، البتہ کوئی نشہ آور چیز نہ پی جائے۔ اس کا پس منظر یہ ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عرب کے تمام لوگ شراب کی حرمت سے پہلے، جبکہ شراب حرام نہیں تھی، کوئی گناہ بھی نہیں تھا اس کا، اپنے گھر میں لوگ کھجور کی، چھوارے کی، کشمش کی نبیذ بناتے تھے۔ نبیذ کا مطلب یہ ہوا کہ رات شام کو پانی میں چھوارا بھگو دیا یا کشمش بھگو دی، صبح کے وقت اس کا جو بھیگا ہوا پھل ہے کشمش یا چھوارا اس کو کھا لیا اور اس کا پانی پی لیا۔ کبھی کبھی اس کے اندر نشہ بھی پیدا ہو جاتا تھا، جب تک حرمت نہیں آئی تھی اس سے روکا نہیں گیا، لیکن جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کے مٹکوں میں نبیذ بنانے سے منع فرما دیا۔ دبا، حنتم، نقیر، مزفت، یہ جو عرب کے برتن تھے۔ دبا کے معنی کدو کو سکھا کر بیج کا کھوکھلا کر لیتے تھے، کبھی فقیروں کے پاس دیکھا ہوگا، کدو یا کوڑھے کو سکھا کر اندر کا کھوکھلا کر کے گودا نکال لیا، وہ ہانڈی جیسا ہو گیا۔ اسی طرح حنتم، کھجور کی جڑ نکال کر اس کو اوپر سے چکنا کر لیا اور بیچ میں سے کھوکھلا کر لیا، اور یہ تو نقیر ہوا۔ اور حنتم اور مزفت یہ 2 گھڑے ہوئے، ایک تارکول لگا کر باہر سے چکنا کر لیا گیا اور ایک ہرا مسالہ لگا کر چکنا کر لیا گیا، اس کے تمام مسامات بند ہو گئے۔ ان 4 برتنوں کے اندر زمانے جاہلیت میں شراب بنائی جاتی تھی۔ جس برتن میں پہلے شراب بنائی گئی اس کا تھوڑا بہت اس کے اندر اثر ہے، اس میں اگر نبیذ بنائی جائے گی، کھجور بھگوئی جائے گی، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ نشے کا اثر آ جائے۔ اس لیے جب شراب حرام ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 برتنوں کو، دبا، نقیر، حنتم اور مزفت، ان میں نبیذ بنانے سے منع فرما دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب کی حرمت کے بعد ایک دم سے چھوڑ دیا۔ جس کے گھر میں جو شراب تھی بہا دیا، مٹکوں کو توڑ دیا، جس کے منہ تک تھی اس کو پھینک دیا ایک دم۔ لیکن شراب بہت مشکل سے چھوٹنے والی چیز ہے، تو حضور نے اس کے راستوں کو بھی بند کر دیا تھا کہ کہیں سے کوئی چیز نشہ آور پیدا نہ ہونے پائے۔ جب عرصہ گزر گیا اور نہ عادت رہی اور نہ طلب رہی، نہ وہ برتن رہے،
تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب چھہارا بھگو کر جو نبیذ بنائی جاتی ہے کسی بھی برتن میں بناؤ، ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ نشہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ 3 احکام آپ نے بیان فرمائے۔ اس میں پہلا حکم اس مسئلے سے متعلق ہے کہ میں نے قبرستان جانے سے منع کیا تھا، اب تم کو اجازت دیتا ہوں۔ یہی روایت، اس کی حکمت کیا ہے، اس کے ساتھ آگے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة، رواہ ابن ماجہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب قبروں کی زیارت کیا کرو۔ کیا کرو کا کیا مطلب ہوا؟ کم سے کم درجہ اجازت ہے، یعنی اجازت دیتا ہوں کہ قبرستان جایا کرو، لیکن یہ صیغہ امر کا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ ترغیب دے رہے ہیں کہ قبرستان جایا کرو۔ کیوں؟ 2 فائدے ہیں۔ انہا تزہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ، کیونکہ یہ دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ قبرستان جانے سے، قبروں کو دیکھنے سے، اس میں کتنے وہ ہیں جو اپنے زمانے میں بادشاہ تھے، بڑے تاجر تھے، بڑی طاقت والے تھے، بڑے دبدبے والے تھے، لیکن آج منو مٹی کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، بے حس و حرکت، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ یہ وقت یقیناً ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے اور ساری چیزیں رہ جائیں گی، کوئی چیز ساتھ نہیں آئے گی۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا یتبع ابن آدم 3، انسان کے ساتھ دنیا میں 3 چیزیں لگی رہتی ہیں، ایک مال، ایک آل، ایک اعمال۔ ایک اس کا مال و منال، زمین جائیداد، روپیہ پیسہ، دھن دولت جو کمایا ہے، اکٹھا کیا ہے، یا اوپر سے وراثت میں ملا ہے، اس وقت اس پہ پورا کنٹرول ہے، اس کا مالک ہے۔ نمبر 2 رشتہ دار، آل اولاد، اور نمبر 3 اس کے اپنے اعمال۔ فرمایا جب انتقال ہوتا ہے تو آل اور مال یہ دونوں تو رہ جاتے ہیں، اعمال ساتھ میں جاتے ہیں قبر کے اندر۔ مال تو سب سے زیادہ بے وفا ہے، آنکھ بند ہونے کے پہلے ہی سے آدمی کے تصرفات پہ پابندی لگ گئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس بیماری میں آدمی کا انتقال ہو، مرض وفات میں جب وہ مبتلا ہو گیا تو اب اپنے پورے مال کے بارے میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا، کسی کو دے نہیں سکتا، کسی کو ہبہ نہیں کر سکتا، وصیت بھی نہیں کر سکتا۔ 1/3 کے اندر وصیت کر سکتا ہے۔ اگر سارا مال اس نے کہہ دیا کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو دے دیا جائے تو 1/3 سے زیادہ نہیں دیا جائے گا، بقیہ ورثہ کا ہوگا۔ ابھی مرا نہیں ہے کہ اس پر سے اس کا اختیار ہٹ گیا، وصیت 1/3 سے زیادہ میں جائز نہیں ہے۔ اور مرض وفات میں اگر کوئی کسی کو دیتا بھی ہے تو وصیت ہی کے حکم میں 1/3 پر نافذ ہوگی، باقی پر نافذ نہیں ہوگی۔ اور جو ہی آنکھ بند ہوئی، روح نکلی، بس سارا مال اس کی ملکیت سے نکل کر آٹومیٹک ورثہ کی ملکیت میں چلا گیا۔ ابھی تقسیم نہیں ہوئی ہے، لیکن وارث اپنے اپنے حصے کے مالک بن گئے، چاہے ان کو اپنے مورث کے انتقال کی خبر بھی نہ ہو۔ کوئی امریکہ میں، کوئی لندن میں، کوئی افریقہ میں، اور یہاں کسی کا انتقال ہوا، اس کی جتنی ملکیت تھی ان میں ہر ایک وارث کا اپنا حصہ شرعاً اس کی ملکیت میں منتقل ہو گیا۔ اب جو کچھ ہے وہ وارث کا ہے۔ البتہ ورثہ جو ہیں یہ اتنا کریں گے کہ اس کو نہلائیں گے، کفنائیں گے، دفنائیں گے، اتنے مال پر اس کا حق باقی ہے۔ چنانچہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب
کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے مال سے 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا نمبر یہ ہے کہ اس کے مال میں سے اعتدال کے ساتھ تجہیز و تکفین کی جائے، اسی کے پیسے سے۔ قبر کھودنے والے کو پیسہ دینا ہے، کفن خریدنا ہے، اور تجہیز و تکفین میں جو مصارف ہیں جو اس کی ذات پہ خرچ ہو رہے ہیں وہ اس میں سے کیا جائے گا۔ یہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد وصیت دیکھی، قرض دیکھا جائے گا۔ اس کے ذمے اگر کسی کا قرض ہے تو پہلے سارا قرض ادا کیا جائے گا۔ قرض ادا کرنے کے بعد اگر بچے تو دیکھا جائے گا اس نے کوئی وصیت کی ہے۔ اگر وصیت کی ہے تو باقی ماندہ مال کے 1/3 میں سے وصیت نافذ کی جائے گی۔ اب جو بچے گا وہ ورثہ کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہ ورثہ کو جو ملے گا ان 3 چیزوں کے بعد ملے گا۔ اس میں سے اس میت کو کیا ملا؟ 2-3 چادریں ملی، 1 کرتا، 1 تہبند، 1 چادر، یہی لے کے جا رہا ہے کفن کا۔ البتہ اس کے ساتھ جو چیز حقیقت میں جانے والی ہے وہ کیا ہے؟ اس کے اعمال ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ آدمی کے ساتھ 3 چیزیں لگی ہوتی ہیں، اس کے اہل و عیال، اس کا مال اور اس کے اعمال۔ 2 چیزیں تو رہ جاتی ہیں اور اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ یہ تصور قبرستان میں جا کر قبروں کو دیکھ کر آدمی کرے اور اس کو یاد کرے تو کیا ہوگا کہ ساری محنت کرنے کے بعد جتنی دھن دولت ہم جمع کریں گے ہمارے کام کچھ نہیں آئے گا، ہمارے ساتھ تو ہمارے اعمال جائیں گے۔ کس کام کی یہ دنیا؟ تو اس لیے فرمایا کہ انہا زورھا فانہا تزہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ قبروں کی زیارت لوگ دنیا سے بے رغبتی پیدا کراتی ہے اور آخرت کو یاد دلاتی ہے۔ قبرستان جائیں تو کیا کریں؟ اس کے آداب کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا سکھلائی ہے، یہ کہہ کر کہ یوں کہا کرو، اور خود آپ نے وہ دعا پڑھی ہے تاکہ لوگ اس کو سیکھیں۔ اس سلسلے کی چند روایتیں دیکھیے۔ عن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمہم اذا خرجوا الی المقابر السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ رواہ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ سکھلاتے تھے کہ جب قبرستان جائیں تو یوں کہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، اے اس علاقے میں بسنے والے مسلمانوں تم پر سلامتی ہو، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، اور ہم بھی اللہ نے چاہا تو تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ جو ان سے کہہ رہے ہیں تم آگے آ گئے، ہم بھی آ رہے ہیں، ہمارا بھی وقت آنے والا ہے، ہم بھی انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں۔ نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، ہم تمہارے لیے اور اپنے لیے اللہ سے عافیت چاہتے ہیں۔ دوسری روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبور المدینہ فاقبل علیہم بوجہہ فقال السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر رواہ الترمذی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مدینہ کی قبروں کے پاس سے ہوا تو آپ اپنے چہرے سے قبروں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے قبر والو تم پر سلام ہو، اللہ ہماری بھی مغفرت کرے تمہاری بھی مغفرت کرے، تم ہم سے آگے آ گئے ہو، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلما کان لیلتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من آخر اللیل الی البقیع فیقول السلام علیکم دار قوم مؤمنین واتاکم ما توعدون غدا مؤجلون وانا ان شاء اللہ بکم للاحقون اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی میرے یہاں
رات گزارنے کی باری ہوتی تھی تو اخیر شب میں آپ اٹھ کر مدینے کی قبرستان بقیع غرقد میں تشریف لے جاتے تھے، اور قبرستان جاتے تو اس طرح فرماتے: تم پر سلامتی ہو اے مسلمان قوم کے بستی میں رہنے والے، دار قوم مومنین، وَآتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ، تم سے جس چیز کا وعدہ کیا گیا تھا یعنی موت، وہ تو تم پر آ چکی، وَغَدًا مُؤَجَّلُونَ، اور کل تک کے لیے تم کو تمہارے حساب کتاب کو مؤخر کیا گیا۔ غدن کے معنی قیامت۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کل کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ وہ کل کیا ہے؟ قیامت کے حشر کا میدان۔ تو مؤجلون، غدن مؤجلون، کل تک کے لیے یعنی قیامت تک کے لیے تمہیں حساب کتاب کی مہلت دی گئی ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اور ہم یقیناً انشاءاللہ تم سے آ کر ملیں گے۔ یہ ہر دعا کے اندر ہے۔ اپنی موت کا تذکرہ ہم بھی آنے والے ہیں، قبرستان جائیں گے، اپنی زبان سے اس کو ادا کریں گے۔ ایک تو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ویرانے کو، قبروں کو، زبان سے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اپنی موت کا حوالہ دے رہے ہیں۔ فرمایا اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد، اے اللہ اس قبرستان کے بقیع غرقد کے لوگوں کی مغفرت فرما دے۔ یہ روایات ہیں۔ بہرحال یہ ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوروہا، قبرستان جایا کرو۔ اور ایک روایت اس میں اور سن لیجئے، ان محمد ابن النعمان یرفع الحدیث الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من زار قبر ابویہ او احدہما کل جمعۃ غفر له وکتب برا، رواہ البیہقی فی شعب الایمان مرسلا۔ محمد ابن نعمان جو تابعی ہیں، مرسلاً روایت نقل کرتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیث کو منسوب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے گا کل جمعۃ، یعنی دونوں کا انتقال ہو گیا ہے تو دونوں کی قبر پر جائے، اور کسی ایک کا انتقال ہوا تو اس کی قبر پر جائے، کل جمعۃ۔ اب کل جمعۃ کا دو ترجمہ ہو سکتا ہے، ہر جمعہ کو یا ہر ہفتہ، یعنی ہر ہفتے میں چاہے وہ کوئی سا بھی دن ہو 7 دن کے وقفے سے، اور کل جمعۃ کا مطلب ہر جمعہ کو، اس میں بھی ایک ہفتے کا وقفہ ہے۔ فرمایا کہ غفر لہ، اس کی مغفرت کر دی جائے گی، وکتب برا، اور اپنے والدین کا بار یعنی ان کا حق شناس مانا جائے گا۔ اپنی مغفرت کے لیے بھی اپنے والدین کے قبر کے اوپر ہفتے میں 1 مرتبہ جانا، اس کی تلقین فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خواتین کے لیے پوچھ رہے ہیں زیارت قبور کا شرعاً کیا حکم ہے، سن لیجئے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن زوارات القبور، رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے قبرستان جانے والی عورتوں کے اوپر۔ یہ روایت ہے، لیکن اس میں علماء کی 2 رائے ہے۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی تھی، اور جب اس وقت مردوں کو بھی منع فرما دیا آپ نے، لیکن جب اجازت دی تو اجازت عورتوں کے لیے بھی ہو گئی، بشرطے کہ وہ جزا فضا نہ کریں، بے پردگی نہ ہو، اور کوئی ایسا عمل نہ کریں جو غلط ہے۔ لیکن اکثر علماء کی رائے یہ ہے، قال النووی وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ زِيَارَتَهَا سُنَّةٌ لَهُمْ۔ امام نووی شارح مسلم فرماتے ہیں کہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ زیارت قبور مردوں کے لیے تو سنت ہے۔ وَهَلْ تَكْرَهُ لِلنِّسَاءِ، رہ گئی یہ بات کہ عورتوں کے لیے مکروہ ہے یا نہیں۔ مطلوب تو ہرگز نہیں ہے، مرد کے لیے مطلوب ہے، مطالبہ یہ قبرستان جایا کرو، عورت سے مطالبہ بالکل نہیں ہے، لیکن گنجائش ہے کہ نہیں۔ هَلْ تُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ وجہان، مکروہ ہے کہ نہیں،
فرماتے اس میں دو رائے ہیں. قطع اکثرون بالکراہۃ، اکثر علماء نے قطعی طور پر اس کو مکروہ قرار دیا ہے. ومنہم من قال لا یکرہ اذا امنت الفتنہ، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں اگر کسی طرح کا فتنہ نہ ہو تو مکروہ نہیں ہے. بہرحال ان کے لیے نہ جانا ہی پسندیدہ ہے. کل یا پرسوں میں نے آپ کو ایک روایت سنائی تھی. حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کا مکہ کے قریب انتقال ہو گیا تھا اور مکہ لے جا کر ان کو دفنایا گیا. اگلے سفر میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ گئی ہیں حج یا عمرہ کے لیے تو عبد الرحمن کی قبر پر گئیں اور وہاں دو باتیں انہوں نے کہیں کہ اگر میں آپ کے انتقال کے وقت موجود ہوتی تو میں قبر پر اس وقت نہ آتی. میں نے آپ کو انتقال کے وقت دیکھا نہیں، میں اگر دیکھ لیتی انتقال کے وقت موجود رہتی تو میں قبر پر نہ آتی. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اگر میں ہوتی تو تم وہیں دفن کی جاتے جہاں تمہارا انتقال ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں دفن کیے گئے ہیں. کہیں نہیں آتا کہ ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے آتی جاتی رہی ہوں. اس لیے عورتوں کے لیے یہ پسندیدہ نہیں ہے. اور خاص طور سے اس زمانے میں جب کہ عورتیں اگر رشتہ دار کی قبر ہے تو وہاں جا کر بین کریں گی، جزا فضا کریں گی، روئیں گی، چلائیں گی. اور اگر بزرگوں کے مزارات پہ جا رہی ہیں پھر عقیدے کی خرابی ہے، چومیں گی، ہاتھ لگائیں گی، منت مانیں گی، پھول چڑھائیں گی، شرکیہ اعمال ہوں گے. اس لیے بس بعض لوگوں کی رائے ہے کہ ہر طرح کے فتنے سے اگر امن ہو تو ان کے لیے قبرستان جانے کی گنجائش ہے، لیکن اکثر لوگوں کی رائے یہی کہ عورتوں کو قبرستان نہیں جانا چاہیے. جہاں تک تعلق ایصال ثواب کا تو ایصال ثواب گھر سے بھی کیا جا سکتا ہے. ہاں کسی بھی ٹائم، اس سے نماز سے کوئی تعلق تو ہے نہیں. اور یہ بھی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کل جمعۃ کا مطلب ہر 7 دن میں ایک دن، اس معنی میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے. جمعہ کو نہیں جاتا، کوئی جمعرات کو چلا جاتا ہے، سینچر کو چلا جائے، جمعہ کو بھی جائے تو جس وقت چاہے جائے. مٹی ڈالنے کی دعا مٹی ڈالنے سے پہلے ہے یا بعد میں؟ مٹی ڈالنے کی دعا مٹی ڈالنے کے ساتھ ہے، نہ پہلے ہے نہ بعد میں. لب میں مٹی لی، منہا خلقناکم، پہلی مٹی پہ یہ پڑھ دیا. دوسری مرتبہ لیا وفیہا نعیدکم، اور تیسری مرتبہ ڈالا ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ایک دعا یہ ہے جو ہر آدمی کے لیے. ایک دعا اور ہے، جب کسی آدمی کا انتقال ہو اور عام طور سے لوگ مٹی دے کے قبرستان سے واپس چلے جائیں، کچھ قریبی رشتہ دار جو ہوتے ہیں پانی ڈالنے کے لیے اور قبر کو برابر کرانے کے لیے یا قبر کھودنے والے کو پیسہ ویسہ دینے کے لیے کچھ قریبی لوگ رہ جاتے ہیں. ایسے وقت میں روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ میت کو کا حساب و کتاب کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس کی سہولت کے لیے ایک عمل کرنا چاہیے. کوئی آدمی سرہانے کھڑا ہو کر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں الف لام میم سے لے کر مفلحون تک پڑھے اور پائیتی کھڑے ہو کر آمن الرسول سے لے کر سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، چاہے ایک ہی آدمی دونوں طرف جا کر پڑھے یا ایک آدمی سرانے پڑھے ایک آدمی پائتانے پڑھے. میت کے لوگ جب ہٹ جاتے ہیں تو منکر نکیر آتے ہیں سوال و جواب کرنے کے لیے، اس سے انشاءاللہ اس کو سہولت ہوگی. اور دعا بھی کرے اے اللہ میرے اس بھائی کے قدم کو ثابت رکھ، اس کے لیے منکر نکیر کے سوال و جواب کو آسان فرما. ہیں جنازہ اگر اولاد میں کوئی اس لائق ہے کہ وہ جنازہ پڑھا سکتا ہے تو وہی پڑھائے گا، اور اگر کوئی اور پڑھائے گا تو اولیاء کی اجازت سے پڑھائے گا. حق دوسرے کو نہیں پہنچتا، حق اسی کو ہے، چاہے خود پڑھائے چاہے دوسرے کو پڑھانے کی اجازت دے. ویسے اچھا یہ ہے کہ صالح اور نیک لوگوں سے جنازے کی نماز ادا کرائی جائے.
اگر میت نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کی بھی رعایت کی جائے اگر اس میں کوئی خرابی نہ ہو۔ کلمہ آخری وقت میں صرف کلمہ توحید پڑھانا ہے، وہ تو مسلمان تھا ہی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا تو تھا ہی، توحید پر اس کا انتقال ہو۔ اور حدیث میں اتنا ہی آیا ہے، اس کو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، اس کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، یعنی توحید کا اقرار کرتا ہوا دنیا سے وہ جائے۔ محمد رسول اللہ سے منع نہیں کیا گیا ہے، پڑھ سکتے ہیں، نہیں انگلی نہیں ڈالنا ہے قبر میں، ویسے ہی بیٹھ کر کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، دائیں کھڑے ہو کر بائیں کھڑے ہو کر۔ دعا کر لو بھائی، اللہم صلی علی۔ بھائی دیکھیے یہ آخری شب ہے، سعودیہ میں چاند ہو چکا ہے، اغلب یہ ہے کہ کل یہاں بھی چاند ہو جائے گا، سن لیجئے، دعا بعد میں کیجئے گا۔ یہ کئی اعتبار سے اہم ہے، شب قدر کے سلسلے کی آخری طاق رات ہے، 29ویں شب، اور اگر کل چاند ہو گیا جیسا کہ اغلب ہے تو یہ رمضان شریف کی بھی آخری رات ہے۔ اس اعتبار سے بھی یہ بہت قیمتی ہے، صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں، یاد کریں تو آپ کو یاد آئے گا۔ فضائل رمضان کے آخر میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون کو لکھا ہے حدیث کے حوالے سے کہ رمضان کی ہر رات میں اللہ کی طرف سے کچھ لوگوں کی جہنم سے خلاصی کا فیصلہ ہوتا ہے، اور جب آخری رات آتی ہے تو جتنے لوگوں کی مغفرت پورے رمضان کے اندر ہوئی ہے ان سب کے بقدر تنہا اس آخری رات کے اندر ہوتی ہے۔ بڑی قیمتی رات ہے۔ پھر اس کے بعد جو رات آئے گی چاند ہو جانے کے بعد، وہ لیلۃ العید ہے، وہ لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات، وہ رات بھی بڑی قیمتی ہے، اس میں بھی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ اس کی ایک خاص فضیلت بیان کی گئی روایت میں، من احیا لیلۃ العیدین احیا اللہ قلبہ یوم تموت القلوب، کہ جو آدمی عیدین یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی رات عبادت کے اندر گزارے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ رکھیں گے جبکہ سارے دل مردہ ہو جائیں گے۔ اس کا دو مطلب لکھا ہے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ایک تو یہ کہ جب فتنہ عام ہو جائے، لوگوں کی دلوں کے اندر سے ایمانی حرارت نکل جائے، گویا مردہ دل ہے، اس وقت میں ان لوگوں کے دل کے اندر ایمان کا نور رہے گا، ایمانی زندگی دل کے اندر باقی رہے گی۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا سارے لوگ مر جائیں گے، تو مرے گا تو یہ بھی، لیکن اس کے دل کے اندر ایک قسم کی زندگی باقی رہے گی۔ سارے لوگ مکمل مر جائیں گے لیکن اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ ایک درجے کی حیات باقی رکھیں گے۔ جو عیدین کی رات کو جاگے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ رکھیں گے جبکہ تمام لوگ مر جائیں گے۔ تو آج کی رات شب قدر کے سلسلے کی بھی آخری رات ہے، رمضان المبارک کے بھی آخری رات ہے، اس لیے آج کو بھی وصول کرنے کی کوشش کریں۔ معلوم نہیں کس کی زندگی میں اگلا رمضان آئے گا، کس کی زندگی میں نہیں آئے گا، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تو اپنے لیے اس کو آخری رمضان کو ذہن میں رکھ کر کے، ممکن ہے کہ ہمارا آخری رمضان ہو اور رمضان کی آخری رات آخری مرتبہ مل رہی ہو، اس لیے دعاؤں کا بھی خوب اہتمام کریں، اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، والدین کے لیے، متعلقین کے لیے، پوری امت کے لیے۔ اور جو کچھ ٹوٹا پھوٹا عمل رمضان المبارک میں ہو سکا ہے، تراویح، تلاوت، ذکر، دعا، ان سب کی قبولیت کے لیے دعا کریں، اور یہ بھی امت کے واسطے دعا کریں اللہ تعالیٰ کرم کا، رحم کا، فضل کا معاملہ فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا اغفر لنا
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه إلى الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع ومن هؤلاء الأربع اللهم إنا نعوذ بك من أولاد من ولد يكون علي وبالا اللهم إنا نعوذ بك من ولد يكون علي وبالا ونعوذ بك من امرأة تشيبني قبل المشيب ونعوذ بك من صاحب خديعة إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أفشاها اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضدا إلا كشفته ولا دينا إلا أديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا نرجع إليها أبدا يا رب العالمين اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة اللهم زك نفوسنا فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری تمام سیئات سے درگزر فرما دے اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے ہماری تمام سیئات پہ پردہ ڈال دے اے اللہ رمضان المبارک کی یہ تمام راتیں گزر گئیں اے اللہ یہ آخری رات گزر رہی ہے اے اللہ ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے اے اللہ ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے ہم سب کی جہنم سے خلاصی کا فیصلہ فرما دے ہم سب کی جہنم سے گردنوں کو آزاد فرما دے اے اللہ ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما دے ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما دے ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما دے ہمارے تمام رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے تمام زندہ لوگوں کی مغفرت فرما دے تمام حاضرین کی مغفرت فرما دے ان سب کے والدین کی ان سب کے متعلقین کی اور جن جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی اللہ سب کی مغفرت فرما دے کامل مغفرت کا فیصلہ فرما دے اللہ گناہوں کو ہمارے نامہ اعمال سے دھل دے اللہ ہمارے دلوں کے اندر نیکی کی رغبت پیدا فرما دے گناہوں کی نفرت پیدا فرما دے اے اللہ
ہم توبہ کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، لیکن کمزور ہیں، اپنی توبہ پر قائم نہیں رہ سکتے۔ یا اللہ ہمارے قلوب تیری قبضہ قدرت میں ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طاعت کے اوپر جما دے، ہمارے دلوں کو اپنی طاعت اور نیکی کے اوپر جما دے، اپنے دین کے اوپر جما دے۔ یا اللہ نفس اور شیطان یہ دو دشمن ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، یا اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہماری ان کے مقابلے میں مدد فرما، نفس اور شیطان کے حملے سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، بوڑھوں کی حفاظت فرما، بچوں کی حفاظت فرما، مردوں کی حفاظت فرما، عورتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ باطل کی طاقتیں ہمیں ایمان سے ہٹانے کے لیے، ہمارے اخلاق کو بگاڑنے کے لیے اے اللہ طرح طرح کی کوششیں کر رہی ہیں، ہم ان کے اندر ڈوبے جا رہے ہیں۔ یا اللہ ان کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ان کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ماہ مبارک میں محض تیری توفیق سے یا اللہ ساری غفلت کے باوجود جو ٹوٹے پھوٹے تھوڑے سے اعمال ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو اپنے شان کریمی سے قبول فرما لے۔ یا اللہ جو نمازیں پڑھی گئی انہیں بھی قبول فرما لے، یا اللہ جو روزے رکھے گئے ان کو بھی قبول فرما لے، جو تلاوتیں کی گئی ان کو بھی قبول فرما لے، جو تراویح پڑھی گئی ان کو بھی قبول فرما لے۔ یا اللہ جو تہجد کی نمازیں پڑھی گئی انہیں بھی قبول فرما لے، جنہوں نے اشراق، چاشت اور اوابین پڑھی انہیں بھی قبول فرما لے۔ یا اللہ اس پورے مہینے میں تجھ سے جتنی دعائیں مانگی گئی ہیں یا اللہ ہر ایک کو شان قبولیت عطا فرما، اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ یا اللہ آج کی رات میں ہم سب کی مغفرت کا فیصلے فرما دے۔ یا اللہ اس ماہ مبارک کو ہماری زندگی میں بار بار لا۔ یا اللہ ہر سال ہمیں یہ ماہ مبارک ملے، اس کی رحمتیں ملیں، اس کی برکتیں ملیں۔ یا اللہ آنے والی زندگی طاعت و تقوی کی زندگی ہماری بنا دے، ایسا نہ ہو کہ ماہ مبارک گزرنے کے بعد ہم اپنی پچھلی زندگی کی طرف لوٹ کر چلے جائیں، یا اللہ پھر گناہوں میں ہم مبتلا ہو جائیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنا سچا خوف پیدا فرما دے، موت کی یاد ہمارے دلوں میں بیٹھا دے، آخرت کی فکر ہمیں عطا فرما دے، حساب و کتاب کا استحضار عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنے اور اپنے بندوں کے حقوق کی پامالی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جو حقوق باقی رہ گئے ان کی قضا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کے میل کو دور فرما دے، ہمارے دلوں میں آپس میں الفت و محبت پیدا فرما دے۔ جن رشتہ داروں میں گھروں کے اندر جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، دوریاں ہیں، اے اللہ سارے دلوں کے میل کو نکال کر آپس میں میل محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو برکت والی حلال روزی عطا فرما، رزق کی تنگی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ حرام و مشتبہ غذا سے پوری حفاظت فرما۔ جو بے روزگار ہیں اے اللہ ان کو حلال ذریعہ معاش عطا فرما۔ اے اللہ حلال ذریعہ معاش عطا فرما۔ جو تجارت کرتے ہیں اللہ ان کی تجارت میں برکت عطا فرما، ان کی تجارت میں برکت عطا فرما، ہر طرح کے نقصان و خسارے سے بچا دے۔ اے اللہ حلال طریقے پر کام کرنے کی، حلال کمانے کی، حلال جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو نے جن لوگوں کے حقوق ہم سے متعلق کر رکھے ہیں اے اللہ ان کے حقوق صحیح طریقے پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، حق کی ناتلفی سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے وہ فرائض، ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ہم جن سے غافل ہیں یا اللہ ہمیں ان کا عرفان عطا فرما، ان کی معرفت عطا فرما، ان کا علم عطا فرما، ان کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دلانے کی، صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر جو غلط کام ہو رہے ہیں، جو معصیت کے عمل ہو رہے ہیں، ان سب کو روکنے کی، مٹانے کی ہمیں ہمت نصیب فرما، توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی مدد شامل حال فرما۔ اے اللہ تمام مدارس دینیہ، مکاتب اسلامیہ، دینی جماعتوں کی، دینی مراکز کی، خانقاہوں کی، مساجد کی، دینی کام کرنے والوں کی اے اللہ غیبی نصرت فرما، پوری مدد فرما۔ اے اللہ ملک کے حکمرانوں کو تمام رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما، ملک میں خوشحالی لے آ۔ اے اللہ بے روزگاری کو ختم فرما دے، غربت و افلاس کو ختم فرما دے، باشندگان ملک کے اندر جو بے روزگار ہیں ان سب کو روزی کا ذریعہ عطا فرما دے۔ اے اللہ فتنوں کو ختم فرما، خوف و دہشت کو ختم فرما، امن و اطمینان کی زندگی نصیب فرما۔ میرے جن بھائیوں نے ہم میں سے کسی سے دعا کی درخواست کی ہے اے اللہ ان سب کی جائز ضرورتوں کو پوری فرما۔ جن لوگوں کے ہمارے اوپر احسانات ہیں ان کے احسانات کا بدلہ اپنے خزانہ غیب سے عطا فرما۔ اے اللہ تیرے بندوں کے حقوق کے سلسلے میں ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئی ہوں اللہ آخرت میں ان کے مواخذے سے ہمیں بچا لے، ان کا بدلہ اپنے خزانہ غیب سے عطا فرما کر آخرت کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما دے۔
مرنے سے پہلے سچی پکی دائم توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔